تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. حضرات اساتذہ کرام، طلباء عزیز، سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں سرو سجود شکر گزار ہیں کہ ذات حق جل مجدہ نے پھر اتنی مہلت حیات عطا فرمائی کہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، علم نافع کے ساتھ اس کی کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. میں رسمی طور پر ان تمام طلباء عزیز کو تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں کہ جن کو ذات حق جل مجدہ نے اپنے فضل و عطا سے اور اپنی توفیق سے یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ تعلیم کے اس نہائی مرحلے تک پہنچ گئے. میں نے رسماً کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اصل استحقاق تبریک و تہنیت کا تو اس وقت ہوگا جب آپ مکمل کامیابی کے ساتھ اس مرحلے کو پورا فرمائیں گے. امتحان میں انشاءاللہ اعلیٰ ترین نمبروں سے کامیاب ہوں گے اور وہ علم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر آپ عازم عمل ہوں گے، تب آپ تبریک و تہنیت کے مستحق ہوں گے. اس وقت رسمی کا لفظ جو میں نے استعمال کیا وہ اس کا حاصل یہ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس درس ہے، کوئی عام اجتماع یہ جلسہ نہیں کہ جس میں کوئی لمبی چوڑی تمہید. بنیادی طور پر جو اہم ترین امور تھے وہ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب دامت برکاتہم نے بالتفصیل آپ کے سامنے پیش کیے اور آپ نے اس کو انہماک سے سنا بھی، اور انشاءاللہ یہ عزم بھی آپ کے قلب کے اندر جاگزی ہوگا کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے. مجھے درس کے حوالے سے چند اصولی باتیں اور اصولی نکات عرض کرنی ہیں اور وہی میری گفتگو کا محور اور مرکز بھی ہے. اصحاب علم نے علم کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. ایک علم وہ ہے کہ جو استدلالی اور استنباطی علم کہلاتا ہے، اور ایک اس کی قسم وہ ہے، ایک نوعیت وہ ہے کہ جو انسان کو کسی ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، کسی خبر سے حاصل ہوتا ہے. استدلالی علم سے وہ علم مراد ہے کہ جس میں انسان غور و خوض کر کے ایک ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو دلیل اور حجت قطعی کا درجہ رکھتا ہے.
مثلا یہ کہ تمام انسان فانی ہے، فنا ہونے والے ہیں، جانے والے ہیں، سب کو گزرنا ہے. یہ ایک حجت قطعی ہے، اس میں کوئی بحث و تمہیز کا کوئی موقع ہی نہیں. جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ زید فنا ہو جانے والی ہستی کا حصہ ہے. وجہ یہ کہ وہ انسان ہے اور تمام انسان فانی ہے. تو اسے کہتے ہیں حجت قطعی، جو علم میں غور و خوض کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. ایک کہلاتا ہے استنباطی علم. استنباطی علم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے حاصل شدہ علم اور معلومات کی روشنی میں اور اس میں غور و خوض کر کے اس سے نتائج اخذ کرتا ہے. یہ استنباطی علم ہے. اور دوسری حیثیت، دوسری نوعیت علم کی جو ہے وہ ہے کہ انسان کو کسی ذریعے سے خبر موصول ہے، گویا خبر سے حاصل ہونے والا علم، جس میں انسان کو براہ راست نہ تو کوئی تجربہ ہو اور نہ مشاہدہ ہو، بلکہ اس کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ روایات کے تسلسل اور خبر پر مبنی ہے. اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ چین کے اندر ایک دیوار ہے، عظیم الشان دیوار ہے، جو دنیا کے تاریخی مصادر کے اندر دیوار چین کے نام سے مشہور ہے. نہ ہی تو ہم نے اس کو دیکھا، نہ ہی اس کا تجربہ کیا، نہ ہی ہم نے محسوس کیا، لیکن خبر ہم تک پہنچی. تو جو پہنچنے کا ذریعہ ہے اس میں دونوں امکان موجود ہیں کہ وہ قابل اعتماد بھی ہو سکتا ہے اور ناقابل اعتبار بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہنچ کر علم جو ہے تین نوعیتوں سے سامنے آتا ہے ہمارے پاس. ایک یہ کہ پہنچنے والی خبر جو ہے وہ سچی ہے. دوسری یہ کہ پہنچنے والی خبر جھوٹی ہے. اور تیسری یہ کہ وہ بین بین ہے، صدق اور جھوٹ اور سچائی کے درمیان بین بین ہے. دونوں امکان موجود ہیں کہ وہ خبر سچ بھی ہو سکتی ہے اور وہ خبر جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ حضرات محدثین نے فن حدیث کے اندر اسی خبر کی نوعیت کو منقع کرنے کے لیے محنتیں کی تاکہ خبر کی توثیق اور تردید کے معیارات قائم ہوں. کیونکہ یہ خبر جو روایات ہم تک پہنچی ہے، کیونکہ اس کا تعلق رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، آپ کے اقوال سے ہے، آپ کے افعال سے ہے، آپ کے اعمال سے ہے، آپ کے تقریر سے ہے. تو ایک ایک جز کی اہمیت ہے. تو اس توثیق کو اور اس تردید کو منقع کرنے کے لیے کچھ شرائط اور کچھ اصول وضع کیے گئے، جس کو اصول حدیث کہا جاتا ہے. اصول حدیث وہ دراصل وہ ضوابط اور وہ قواعد ہیں کہ جس پر پرکھ کر روایات کی صحت و ضعف، راویان حدیث کے احوال اور حدیث کے درجات کا تعین ہوتا ہے. یہ اصول حدیث جو ہے یہ اس کا مرکزی اور محوری عنوان ہے. اب اس کے ذیل میں بہت سارے شعبہ جاتی علوم ہیں جو خود اپنے آپ میں یعنی عظیم الشان فن بن گیا. مثلا علم الاسانید ہے، علم الروات ہے، علم الرجال ہے. یہ تینوں جزوی فرق کے ساتھ اور کچھ اصولی فرق کے ساتھ راویان احادیث کے احوال و کردار، اخلاق، ان کے حفظ و اتقان اور ان کے کردار کے بارے میں کا بیانیہ ہے، اس کی معلومات فراہم ہوتی ہے. جرح و تعدیل ہے کہ جس کے ذریعے سے راوی کی ثقات اور اس کی عدالت کی روشنی کے اندر راوی کا مرتبہ متعین ہوتا ہے، اس مرتبے کی تعین ہوتی ہے. علم العلل ہے
کہ روایت کے اندر پائی جانے والی پوشیدہ کمزوریوں کی شناخت کرنا اور اس کی اصل علت تک اس کو پہنچنا، یہ سارے اس کے شعبہ جاتی علوم ہیں۔ غرائب الاحادیث ہے کہ وہ منفرد احادیث، وہ روایات، اس میں انفرادیت کا پتہ لگانا اور راوی کی انفرادیت کا درجہ متعین ہونا۔ ناسخ و منسوخ ہے کہ ناسخ و منسوخ کے اصول میں حکم شرعی کی تعین ہونا۔ تخریج الاحادیث ہے کہ اصل مصادر تک پہنچنا اور اس کا موازنہ کرنا، یہ سارے اس کے شعبہ جات ہیں۔ اور اتنا یہ وسیع الاطراف علم ہے، علم و فن ہے کہ جس کی کوئی نظیر دنیا کی اقوام و ملل، ہم بباغ دوہل یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی اقوام و ملل اپنے مذہبی، اپنی علمی اور اپنی تہذیبی تراث سے اس کا نمونہ تو اس کی نظیر تو کیا ایک نمونہ بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ امتیاز اگر حاصل ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے امت مسلمہ کو حاصل ہے کہ وہ معاندین کہ جنہوں نے اسلام کو ہدف بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا، یہاں آ کے وہ بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ 5 لاکھ راویان حدیث کے احوال کو درج کر لینا اور مفصل طریقے پر درج کرنا کہ دنیا کا سب سے پہلا انسائکلوپیڈیا، یہ ایک عظیم ترین فن ہے۔ اور اس میں محدثین کی جو غرض و غایت ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تحفظ فراہم کرنا، تحقیق کے نئے دروازے، نئے ابواب کھولنا نہیں امت مسلمہ کے لیے، تاکہ ہر دور کے اندر اس پہ کام ہوتا رہے۔ اسی کا ایک محوری عنوان مصطلحات الاحادیث ہے۔ اصطلاحات جو ہیں وہ کسی بھی علم و فن کے اندر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب تک آپ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ اس علم و فن کو سمجھتے نہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے علوم جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر وہ مشکل ہوتے تو پھر سدرا اور میبزی یہ بھی حل نہ ہوتے، لیکن آپ اسے پڑھتے ہیں، حل کرتے ہیں، نہیں کرتے، کیونکہ آپ اس کی اصطلاحات سے واقف ہیں۔ کیونکہ حضرت پر علم کلام کا غلبہ ہے، جب تک علم کلام کی اصطلاحات سے آپ واقف نہیں ہوں گے تو اس کی کنہ اور حقیقت کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اب آپ اس کو مشکل سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال بنیادی طور پر اصطلاحات بہت اہم ہوتی ہے۔ تو حضرات محدثین نے اس پر کام کیے، اور یہ نہیں کہ یہ کام کوئی 10-20-100 سال کے اندر ہو گئے، بلکہ فن حدیث میں اس کے علوم اور فنون کی ابتدا سے لے کے اس کے ارتقاء تک صدیوں کا فاصلہ اور نسلوں کی محنتیں شامل ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ وہ ہوئی اور ختم ہو گئی، بلکہ بتسلسل 1400 سال سے جاری ہے، کیونکہ ہر عہد، ہر عصر کے اندر، ہر دور کے اندر نئے تقاضے، نئے فکر آتی ہے۔ تو اصول متعین کر دیا محدثین نے کہ ان اصولوں سے انحراف نہیں کر سکتے، ان اصولوں کی، لیکن وہ اصول اتنے وسیع الاطراف ہے کہ اس کی روشنی میں وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کی تشریحات ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، آج بھی کام ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ امت جو ہے یہ اللہ نے علمی امت بنائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی دنیا کے اندر اسلامی علوم سے بڑھ کر کوئی آج تک کتابیں ہے ہی نہیں۔ کروڑوں کتابیں وہ ہیں جو چھپ چکی ہیں، اور کروڑوں کتابیں وہ ہیں جو لائن میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ
کب ہے؟ یہ اس کے بعد حال ہے کہ جب 1492 یکم جنوری 1492 کو سقوط غرناطہ ہوا تو اس وقت حکومت معاند حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ مسلمانوں کے 800 سالہ علمی تراث کو نظر آتش کر دیا جائے. بڑی قیمتی چیزیں تھیں، بڑی قیمتی چیزیں تھیں. اور ایک کمیٹی متعین کی گئی، اس کو تلف کرنے میں 50 سال لگے. آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ذخیرہ ہوا. اس سے پہلے تاتاری یہ کام کر چکے تھے. اتنا ذخیرہ ضائع ہونے کے باوجود آج بھی پوری دنیا کے اندر تمام اقوام و ملل کے اندر اگر کوئی علم ذخیرہ کسی کے پاس ہے تو وہ امت مسلمہ کے پاس ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اصطلاحات جو ہوتی ہے وہ بہت عام ہوتی ہے. تو محدثین نے اصطلاحات مثلا حدیث مرفوع ہے، یعنی وہ حدیث کے جو رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہوئی ہے اور بغیر کسی انقطاع کے، اور ہر ایک عہد و عصر کے اندر کم از کم 3 سیقہ راوی اس کو روایت کرنے والے موجود ہیں. اگر کسی دور کے اندر 3 سے زائد ہو جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن 3 سے کم نہ ہو، کم سے کم 3 ضرور ہو. 3 سیقہ راوی اس کو ہر دور کے اندر نقل کر رہے ہیں. تو اس حدیث کا درجہ متعین کیا کہ وہ متواتر کہلائے، کہ یہ حدیث متواتر ہے. اور اس حدیث کا، اس روایت کا جو حجیت کا درجہ ہے وہ کہ یہ روایت مورث یقین ہے. گویا اس کا انکار کرنے والا جاہد کہلائے گا کہ وہ کفر کے اندر مبتلا ہے. دوسرا درجہ مشہور کا ہے کہ جس کو روایت کرنے والے ہر دور کے اندر کم از کم 2 ثقہ راوی موجود ہیں. بیچ میں بڑھ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن 2 سے کم نہ ہوں. اس کو مشہور کا درجہ دیا گیا. اور اس روایت کا درجہ حجیت جو قائم ہوا کہ وہ مورث ظن غالب ہے، جو قریب قریب یقین کے ہوتا ہے. پھر خبر احاد ہے، جس کو خبر وحید یا خبر واحد بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کو ہر دور کے اندر ایک راوی نقل کر رہا ہے. اس کا درجہ حجیت متعین ہوا کہ یہ مورث ظن مطلق ہے. اس کا انکار کرنے والا جاہد یعنی یہ تو نہیں کہلا گیا کہ وہ کفر میں مبتلا ہے، البتہ یہ کہا جائے گا کہ وہ فسق کے اندر مبتلا ہے. پھر اگر انقطاع ہو گیا تو منقطع کہلائی، روایت راویوں کے اندر کوئی انقطاع آ گیا. اگر صحابی کے مقام پر انقطاع آیا تو وہ مرسل کہلائی. اگر مسلسل 2 راویوں کا انقطاع پایا جا رہا ہے تو وہ معزل کہلائی. تو اس طرح سے درجات متعین کیے محدثین نے کہ متواتر ہے، مشہور ہے، احاد ہے، منقطع ہے، مرسل ہے، مجمل ہے، مشہور ہے، مشکل ہے، مجہول ہے. یہ تمام درجات ہیں احادیث کے. یہ وہ میزانیں اور کسوٹیاں ہیں کہ جن پر پرکھ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے، تاکہ کوئی بلحوث اس ذخیرے کے اندر خلط بلط نہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے گرد ایک ایسی مضبوط حصار بندی کر دی گئی کہ کوئی اس کے اندر دخل، اور اگر کوئی دخل دے گا تو وہ پکڑا جائے گا. اور یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کے نام انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. لیکن قرآن کی تشریحات جو ہے وہ آپ کو احادیث سے صرف نظر کر کے قرآن کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو لامحالہ حدیث کی حفاظت بھی اسی طرح سے ضروری ہے. تو اللہ نے محدثین کے طبقے کو کھڑا کر دیا، ہر دور کے اندر کھڑا. تو انہوں نے وہ میزانیں، وہ کسوٹیاں بنا دی کہ تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے. کیونکہ اور اس کی دلیل قرآن نے خود ہی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے، بلکہ وہ ملہم من اللہ ہوتا ہے. الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن مرادات جو ہیں وہ، کیونکہ قرآن کے اندر تو مجمل ذکر ہے. اقیم الصلاۃ کہا گیا کہ اقیم نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو؟ یہ حدیث سے پتہ چلا. صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں. اور آپ کو کس نے کہ
جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو نماز کا طریقہ بتایا. ہم اور آپ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو قرآن کے اندر مجھے تو حدیث سے صرف نظر کر کے ہم نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں نہ فقہ کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث جو ہے وہ درمیان کے اندر وہ سنگ اساس کی حیثیت رہتی ہے، کیونکہ حدیث قرآن سے لیتی ہے، فقہا کو دیتی ہے، فقہا احکام مستنبط کرتے ہیں. تو بنیادی چیز. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مصطلحات الاحادیث، اصول احادیث، شرائط احادیث اور فنون احادیث، علوم احادیث، ان تمام کے اندر ید طولہ عطا فرمایا تھا. اس قدر شدید ترین اور سخت ترین شرائط تھی کہ جو پوری جماعت محدثین میں وہ شرائط، یعنی قبول حدیث کے تعلق سے وہ شرائط کہیں نہیں ملتی جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 10 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے صرف 7563 روایات وہ ہیں کہ جو ان کی شرائط پر پوری ہوتی ہے امام بخاری کی. 10 لاکھ احادیث، اور یہ بھی مقررات سمیت ہے. اگر مقررات کو حذف کر دی جائے تو 4 سے 4.5 ہزار ہی رہ جاتی ہے. تو ان کے یہاں بڑے اصول سخت تھے. آپ ایک واقعے سے اندازہ کر لیجئے کہ کیونکہ قیام مکہ مکرمہ میں رہا اور اس کی تدوین کا کام حرم شریف میں ہوا، تو معلوم ہوا کہ کسی راوی کے پاس کوئی حدیث ہے کہ جو تقریباً 20 روز کے سفر کی مسافت پر مقیم ہے. حضرت امام بخاری نے فوراً رخت سفر باندھا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے. ظاہر ہے اس زمانے کے اندر سفر جو ہے وہ بہت ہی صعوبت اور بہت ہی پریشانی ہو گئی تھی. 20 دن کا سفر. وہاں پہنچے اس بستی کے اندر اور معلوم کیا فلاں صاحب کہاں ہیں. معلوم ہوا کہ وہ فلاں جنگل کے اندر ہیں اور وہ بکریاں چرا رہے ہیں. پہنچ گئے وہاں تو دور سے دیکھا کہ وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک درخت کے سائے میں، اور درخت سے ٹیک لگا رکھی، اور ان کے ہاتھ میں ایک درخت کی ٹہنی ہے جو سبز رنگ کی ہے، سبز رنگ کے پتے لگے ہوئے اس میں، اور ارد گرد بکریاں، اور وہ اس کو ہلا رہے ہیں ایسے ایسے کر کے جس سے بکریاں قریب آ جائیں. بکری قریب آتی وہ اسے پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد اس کے گلے میں رسی باندھی اور ایک طرف کر دیا، پھر ہلانی شروع کر دی. حضرت امام بخاری دور سے دیکھتے رہے اور وہیں سے لوٹ گئے. 20 دن کا سفر کیا اور بغیر حدیث لیے لوٹ گئے. وہ اس لیے لوٹے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو شخص جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہو سکتی. لہذا ان کے معیار پر یہ حدیث، وہ روایت راوی کتنے بھی بڑے درجے کا ہو لیکن انہوں نے اس حدیث کو نہیں لیا. یہ ہے امام بخاری کا وہ. پھر تدوین حدیث کا مرحلہ آتا ہے کہ تدوین حدیث پر کس قدر محنت کی. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ محدثین کرام نے کس قدر محنتیں کی ہیں، زندگی صرف کر دی. تو تدوین حدیث کے تعلق سے دو طبقات اور 2 درجات پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے اپنی محنتوں کا مقصد جو ہے وہ سنن کی تدوین قرار دیا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے جوامع کو اپنے محنتوں کا نصب العین بنایا. اور محدثین کی اصطلاح میں سنن کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ اس مجموعہ احادیث پر ہوتا ہے کہ جس میں عملی احکام سے متعلق فقہی احادیث کی ترتیب اور تبویب اور تدوین اس طرح سے کی گئی ہو کہ جس میں کتاب الفرائض سے لے کر کتاب الاحکام سے لے کر کتاب الفرائض تک تمام احادیث کا احاطہ ہو گیا. یہ ہے سنن کی تعریف. اور جوامع کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندر 8 ابواب شامل ہیں جس میں عقائد و احکام ہیں، سیر و آداب ہیں، تفسیر و مناقب ہیں، اشراط و فتن ہیں. ان 8 ابواب کا شامل ہونا ضروری ہے. سیاہ ستہ کے اندر 2 جوامع ہیں، الجامع الصحیح البخاری، الجامع الصحیح المسلم. پھر سنن کے اندر سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے. اور ترمذی جو ہے
وہ سنن بھی ہے اور جوامی بھی، وہ دونوں کے اندر شامل ہے۔ تو یہ سیاستہ کی ترتیب ہے۔ پھر متقدمین سے لے کے متاخرین تک محدثین کے یہاں ایک اصول رائج رہا، اور وہ یہ کہ کتاب کا آغاز اصحاب سنن جو کرتے ہیں وہ کتاب الطہارت سے کرتے ہیں، اور اصحاب جوامع جو کرتے ہیں وہ کتاب الایمان سے کرتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی قاعدہ کلیہ، یہ اس کا تشریعی حیثیت کوئی نہیں ہے، ایک رواج اور ایک اصول چلا رہا تھا، اسی طرح سے اس کی تبیین ہوتی تھی۔ اور دونوں طبقات کے پاس اپنے اپنے منصوص اور مضبوط دلائل موجود تھے۔ اصحاب سنن اپنی کتاب کے آغاز جو کتاب الطہارت سے کرتے تھے، ان کے پاس اپنی دلیل تھی۔ وہ دلیل میں فرماتے تھے کہ تمام شریعت اور دین کا اصل مرجع اور ماخذ اور مصدر اصل جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم خود اپنے بارے میں ناقد ہے، لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، اس کی کتاب ہے، اس کو چھونے کے لیے انسان کا طاہر و مطہر ہونا بنیادی اور اولین شرط ہے۔ اور رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جو تعلیم و تربیت کا نظام بنایا، اس میں پاکیزگی اور صفائی اور طہارت کی اہمیت کو مختلف اسلوب میں، مختلف طریقوں پر، مختلف موقعوں پر آپ نے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کروایا۔ کہیں فرمایا النظافۃ من الایمان، کہیں النظافۃ من نصف الایمان، النظافۃ شطر الایمان۔ تو اب جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ طہارت کی اہمیت، کہ طہارت جو ہے وہ مقدم ہے ایمان پر یا دوسرے ابواب پر۔ یہ اصحاب سنن کی دلیل ہے۔ اصحاب جوامع کے پاس بھی اپنے دلائل موجود ہیں، وہ بھی منصوص ہیں، وہ بھی مضبوط دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی ایمان اور عمل کا ذکر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، گویا ایمان مقدم ہے اور عمل جو ہے وہ مؤخر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل کتنا بھی عظیم ہو، کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی عظیم المرتبت ہو، عظیم الشان ہو، منفعت بخش ہو، لیکن اگر اس کی بنیاد اور اساس ایمان پر قائم نہیں ہے تو بارگاہ رب العزت اس کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں۔ لہذا ایمان جو ہے وہ پہلی، بہرحال یہ دونوں طبقات کے۔ لیکن حضرت امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت، فراست، بصیرت، تعمق علم، وسعت معلومات، وسعت نظر، بڑے خصائص اور امتیازات اور اختصاصات سے اللہ نے ان کو نوازا۔ وہ بہت بلندی سے سوچتے تھے۔ انہوں نے عام رواج سے الگ ہٹ کر الجامع الصحیح البخاری کا آغاز جو ہے وہ کتاب الایمان سے نہیں کیا، جیسا کہ عام رواج شروع کے بدء الوحی سے، عنوان قائم کیا بدء الوحی کا۔ تو لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اور اس کی دلیل انہوں نے دی، بڑی مضبوط دلیل دی، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 52 سے اس کو مستدل کیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ کہ نزول وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کتاب کو جانتے تھے، نہ ایمان اور ایمان کے تقاضوں اور اس کے مطالبات سے واقف تھے۔ وحی آئی تو اللہ نے بتایا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نزول وحی سے پہلے تو کوئی چیز کسی سے واقف نہیں تھی، تو گویا وحی جو ہے وہ مادہ شریعت ہے، اصل مادہ شریعت جو ہے، اور پہلے مادہ شریعت سے واقف ہونا ضروری ہے، اور اصول کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ مادہ جو ہے وہ ہمیشہ شکل پر مقدم ہوتا ہے۔
مادہ ہوگا تو اس سے چیزیں بنی. وہی مادہ ہے جو مختلف شکلیں بدل بدل کے تمام چیزوں کے اندر آتا ہے. کتاب الایمان میں یہی مادہ کارگر ہے. یہی مادہ کتاب الصلاۃ میں، کتاب العلم میں، تمام ابواب کے اندر تمام یہی مادہ شریعت ہے جو گھوم گھوم کر مختلف شکلوں کے اندر آ رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بڑھئی ہے، وہ لکڑی کے مادے سے تیپائی بھی بنا رہا ہے، میز بھی بنا رہا ہے، بیڈ بھی بنا رہا ہے، صوفہ بھی بنا رہا ہے، لیکن وہ لکڑی کا مادہ ہے جو گھوم گھوم کے آ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ مادہ جو ہے وہ شکل پر مقدم ہوتا ہے. تو امام بخاری کی سند پر غور کریں تو ان کتاب کا آغاز میں بھی ندرت ہے اور کتاب کے اختتام پہ بھی ندرت ہے، اور ترتیب بین الابواب میں بھی ایک ایسا متوازن سلسلہ قائم ہے کہ جیسے زنجیر کی ہر ایک کڑی اپنے پس و پیش سے مربوط ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتی. اگر کہیں سے کمزور ہو جائے تو پوری چین ٹوٹ جائے گی. تو یہ امام بخاری کے تفردات میں شمار ہوتا ہے. پھر ترجمۃ الباب قائم کیا بد الوحی کا، عنوان قائم کیا بد الوحی کا، اور ترجمۃ الباب کیف کان بد الوحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب علم محدثین لکھتے ہیں کہ اگر امام بخاری کے تفقع کو دیکھنا ہو تو ان کے تراجم کو دیکھو، عجیب ندرت ہے اس کے اندر. تو ترجمۃ الباب کا جو منطقی تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ وحی سے متعلق کوئی حدیث لانی چاہیے تھی، جیسا کہ امام بخاری کا اصول بھی ہے، یا متعلقات وحی سے کوئی، لیکن عنوان قائم کیا، ترجمۃ الباب قائم کیا کہ فکان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث کون سی لائیں؟ انما الاعمال بالنیات. سوال یہ ہے کہ وحی جو ہے وہ جعل ربانی ہے اور نیت جو ہے وہ فعل انسانی ہے. دونوں کے درمیان نسبت کیسے قائم، ربط کیا ہے، اس کو بیان فرمایا کہ دونوں کے اندر بہت گہری مناسبت ہے. اور گہری مناسبت یہ ہے کہ وحی سے شریعت کا آغاز ہوتا ہے اور نیت سے اس پر احکام اور عمل کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ نیت. پھر اس کے بعد جو یہ حدیث لے کر آئے انما الاعمال بالنیات، اس کی اپنی ندرت ہے، کیونکہ یہ فروغ انسانیت کے اندر بنیادی کردار ہے. اس کے بغیر انسانیت کا فروغ ممکن ہے ہی نہیں اگر غور کیا جائے. کیونکہ جب انسان کی نیت درست ہوتی ہے تو اس کی حقیقت سنور جاتی ہے، اور جب حقیقت سنورتی ہے تو اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، اور جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو اعمال کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور اعمال کی درستگی کا نام ہی انسانیت ہے. پھر اس میں ان تمام طلباء عزیز کے لیے بھی پیغام ہے امام بخاری کا کہ جو نصاب مکمل کر کے اور بخاری کے درس تک پہنچے، آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ یہ اولین مرحلہ ہے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا، اپنی نیتوں کو درست کرو. اس لیے کہ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ بروز محشر ذات حق جل مجدہ کے سامنے ایک عالم کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا لے کر آیا؟ کہا اے اللہ میں نے تیرا علم حاصل کیا، علم دین حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، اور مدت العمر میں دین کی خدمت کرتا رہا. فرمائیں گے کہ جھوٹ بولتا ہے تو نے علم دین اس لیے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ تو نے علم دین اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے تیری عزت کریں، تجھے حضرت کہیں، علامہ کہیں، مولانا کہیں. ہم نے تجھے سب کچھ دے دیا، اب بتا تیرے پاس کیا ہے. حکم ہوگا کہ اوندے منہ اسے جہنم میں ڈال، کیونکہ نیت درست رہی تھی اس کی.
ایک تاجر کو پیش کیا جائے گا, پوچھا گیا کہ کیا لے کر آیا, کہ اے اللہ آپ نے مجھے دولت عطا کی, میں نے تیرے دین کے کام میں اس کو بہت صرف کیا, میں نے یہ کام کیا, یہ کام کیا, اس کام میں پیسہ لگایا, اس کام میں پیسہ لگایا, تاکہ تیری رضا حاصل ہو. کہا جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے نہیں کیا, بلکہ تو نے اس لیے کیا تاکہ سوسائٹی کے اندر تیرا نام ہو, لوگ تجھے کہیں کہ بہت سخی آدمی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مقلب القلوب ہے, دلوں کا حال کو جانتا ہے, ہم سے چھپا سکتا ہے, لیکن اللہ کے یہاں تو نیت دیکھی جاتی ہے, تو اس کا انجام بھی وہی ہو. تو یہ ایک اصل چیز نیت ہے کہ نیتوں کو درست کر لو. نیتیں درست ہوں گی تو اگلے مراحل بھی آسان ہوں گے. اور نیت درست کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ اپنے بستر پر تمام کاموں سے فارغ ہو کر لیٹے, 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو مخلع بالطبع ہو کر اپنے مقصد آمد پر غور کریں کہ ہم یہاں کیوں آئے, کیوں ہم نے قربانیاں دی, کیوں والدین کو چھوڑا, کیوں عزیز و قریب کو چھوڑا, کیوں وطن کو چھوڑا. ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا جس کے لیے آپ نے اپنے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا. اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے عمر اور وقت دونوں ضائع کیے. لہٰذا سب سے پہلے اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسن نیت عطا فرمائے اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو علم اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنے والے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ علم ہو عمل نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جائے گا, اور عمل ہو علم نہ ہو تب بھی گمراہ ہو جائے گا. جب تک دونوں کے اندر توازن نہیں ہوگا اس وقت تک نہ علم کارآمد ہے, نہ علم نافع ہے, اور نہ عمل مقبول ہے. دونوں کے اندر جب توازن ہوگا تو علم نافع بھی بنے گا اور عمل مقبول بھی بنے گا. اور یہ وقت آج ہے کہ آپ اپنی احوال پر غور کریں. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں نے پڑھا. انہوں نے بتایا کہ جب ہم طالب علم تھے اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری کے درس میں ہم بیٹھے تو میرے ایک ساتھی تھے جو میرے ہم مزاج بھی تھے, ہم خیال بھی تھے, ہم دونوں ساتھ رہا کرتے تھے. ہم نے یہ طے کیا کہ ایک تو یہ کہ بغیر وضو کبھی درس کے اندر ہرگز نہیں بیٹھیں گے, اور اگر دوران درس وضو کی ضرورت پیش آ گئی تو دوسرا ساتھی جو ہے وہ اس درمیانی وقت میں جس میں وہ غائب ہے, وضو کرنے گیا ہوا ہے, ان چیزوں کو مرتب کرتا رہے گا تاکہ آنے کے بعد ان کو, تاکہ یہ تسلسل نہ ٹوٹے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تسلسل کی اہمیت ہے. آپ ایک عمل کر رہے ہیں, اگر اس کے اندر تسلسل نہیں ہے, جیسے تلاوت کا ہے, ایک وقت میں آپ کو جوش آیا تو 5 سپارے پڑھ لیے اور بعد میں پھر 2 مہینے تک آپ نے 5 سپارے بھی نہیں پڑھا, اس کی کوئی اہمیت نہیں. تسلسل ہو چاہے آدھا سپارہ ہو, تو تسلسل کی اہمیت ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ نیت سے, انما الاعمال بالنیات. جب آپ نیت کریں گے, ظاہر ہے کہ اگر پابندی, درس کی پابندی نہیں ہوگی تو بہت سی روایات نکل جائیں گی اور وہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئیں گی. کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ برکات کے جو درس کی خصوصی برکات ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. اس لیے درس کی پابندی کو آپ التزام کر لیجیے, لازم کر لیجیے اپنے اوپر کہ ہمیں درس کی پابندی. سال تو یوں گزرتا ہے چٹکیوں میں, وقت بہت تیزی کے ساتھ میں گزرتا ہے. رمضان شریف ابھی گئے ہیں اور پلک جھپکتے آپ کو لگے گا کہ ابھی آپ داخلوں سے فارغ ہوئے اور ابھی سالانہ امتحان آ گئے اور پھر وہ شعبان آ گیا اور رمضان آ گیا. اس طرح سے گزرتا ہے. اس لیے اس وقت کو قیمتی سمجھیے اور اس کی اہمیت کو محسوس کیجیے. یہ حضرات اساتذہ کرام جو آپ کے محسن ہیں, ان کے احسان کا حق آپ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے.
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ امدادیہ تھی، اور جو شاگرد تھے حضرت مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے صاحبزادے ہیں۔ اس وقت ان کا دور اہتمام تھا، تقریباً 40 برس وہ دارالعلوم کے محتمم رہے۔ انہوں نے حضرت تھانوی کو لکھا کہ میاں طیب، حضرت حکیم الاسلام کے بارے میں لکھا جب وہ فراغت ان کی ہوئی، کہ میں چاہتا ہوں کہ میاں طیب کو آپ کے پاس بھیجوں اور یہ آپ کے پاس کچھ وقت گزارے 62 سال، تاکہ ان کی تربیت ہو۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ استاذ ہیں۔ حضرت نے لکھا کہ حضرت آپ میرے استاذ ہیں، آپ کا حکم اور آپ کا حق تو یہ ہے کہ اگر میری کھال کے جوتے بنا کر آپ اپنے پاؤں میں ڈال لیں تو اس استاد اور شاگرد کا استادی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا باعث استاذ کے یہ درجہ ہے، لیکن آپ ہی کے مجلس میں زانو تلمس طے کیا، اور آپ ہی سے میں نے یہ سیکھا کہ طلب کے لیے طالب کا خود کے اندر طلب کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا آپ حکم دیں گے تو میاں طیب ابھی آ جائیں، لیکن اصول کے مطابق میاں طیب کو خود اپنے ہاتھ سے اپنی طلب کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو پھر حضرت نے خط لکھا ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اساتذہ کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، بہت محسن ہے۔ آپ مدت العمر بھی ان کے احسان کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس لیے ان کے ادب کو ملحوظ ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اور ادب کا تقاضا کیا ہے؟ صرف ادب کا تقاضا یہی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے سر تسلیم خم رکھیں، ان کی خدمت کریں، وہ تو ہے ہی۔ اصل حق جو ہے ادب کا وہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ حضرات درس کے اندر فرمائے اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیجئے، اور اس نیت کے ساتھ کیجئے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل، جنہوں نے کئی ہزار احادیث وہ مسند احمد مرتب کی، بڑی مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس وقت تک درج نہیں کی جب تک اس پہ عمل نہیں کر لیا۔ یہ اسی کی برکات ہے۔ لہٰذا وہ لوگ یہ نہیں کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کوئی خصوصی مخلوق اتری تھی، وہ بھی انہی درسگاہوں کے اندر سے نکلے ہیں، وہ بھی انہی ٹاٹ پر بیٹھ کر انہوں نے درس حاصل کی، اور اسی میں سے قاسم العلوم بھی نکلے، اسی میں سے حکیم الامت بھی نکلے، اسی میں سے شیخ الاسلام بھی نکلے، اور انشاءاللہ نکلتے رہیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ ہی میں قاسم العلوم بھی نکلیں گے، آپ ہی میں شیخ الاسلام بھی نکلیں گے، آپ ہی میں حکیم الامت بھی نکلیں گے۔ نیت کا کہ آپ اپنی غرض و غایت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تیسری چیز یہ کہ یہ ادارہ آپ کا محسن ہے، جس طرح سے آپ اساتذہ کا حق نہیں ادا کر سکے، اور تو ادارے کا حق بھی آپ ادا نہیں، لیکن ادارے کی طرف متوجہ رہنا، اور ادارے کا بنیادی حق یہ ہے وہ آپ کے اعمال سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے کردار سے وہ ظاہر ہو، کیونکہ آپ کا ایک عمل جو ہے اگر وہ اچھا ہے تو وہ اساتذہ کو بھی اچھا کہلائے گا۔ وہ کن اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، یہ فخر محسوس کریں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی عمل غلط ہو گیا تو آپ کی تو بدنامی ہے ہی، لیکن اساتذہ کی بدنامی۔ تو کیا آپ یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے محسن کو بدنام کریں، یا اس ادارے کو کے لیے باعث عار یا باعث عزیمت بنے؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ارادہ کیجیے کہ ادارے کے مفادات کو، ادارے کے تحفظات کو، ادارے کی شخصیات کو اور ادارے کے امور کو میں آپ کا بھرپور تعاون، عملی تعاون ہونا چاہیے کہ اس کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، کیونکہ ادارہ نام جو ہے وہ اینٹ پتھروں کی عمارتوں کا نہیں ہے، یہ تو عمارتیں جو ہے مظہر ہوا کرتی ہیں۔ اصل دارالعلوم تو آپ حضرات ہیں، اصل حضرات تو یہ حضرات ہیں۔ تو میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ دیوبند کی 4 دیواری کے اندر محدود ہے، وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ جہاں جہاں بھی دارالعلوم کے فارغین کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کے اندر دارالعلوم دیوبند ہے۔
تو آپ دارالعلوم دیوبند ہیں، اپنی حیثیت کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے علم کی اہمیت کو پہچانیے، کیونکہ اگر آپ اپنی اہمیت کو نہیں پہچانیں گے تو دوسرا کیوں آپ کی عزت کرے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ کا دور ہے، میں کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ امین اور مامون کو آپ موطا اور حدیث کا درس پڑھائیے، آپ کب تشریف لا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا اصولی جواب دیا کہ علم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ در در بھٹکتا پھرے، یہ کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ آپ بحیثیت خلیفہ کے حکم دیں گے، ظاہر ہے کہ میں مجبور ہوں، اگر نہیں تو آپ سزا دیں گے مجھے، لیکن یہ آپ کے گھر کی امانت ہے، آپ کے گھر سے نکلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلی ہے، آپ اس کے امین ہیں۔ اگر آپ ہی عزت نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیا پڑی ہے کہ اس کی عزت کریں؟ لہٰذا آپ جیسے ہو کہا کہ نہیں، امین اور مامون وہیں آئیں گے، اور جس طرح سے ایک عام طالب علم درس کا فیض حاصل کر سکے، اسی طرح سے امین اور مامون بھی کریں۔ تو اصل چیز یہ کہ اپنی اہمیت کو پہچانیے، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیے، کیونکہ اس میں صرف آپ کی تقریر میں دین کی تقریر، لوگ اگر آپ کی عزت کرتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کی نہیں کرتے، آپ کے علم کی کرتے ہیں۔ تو اس علم کو بدنام مت ہونے دیجیے، اپنے مقام سے نیچے مت اتریے۔ جب آپ خود اپنی نظر میں اہم ہو جائیں گے تو دوسرے کی نظر میں اللہ تعالیٰ خود اہم بنا دے گا، اور وہ اہم بنیں گے اس وقت جب آپ اپنے علم پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کو قلوب کو بھی۔ بہرحال اس وقت کوئی بہت تفصیل کا موقع نہیں، انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے حضرات اساتذہ کرام آپ کے سامنے بیان فرماتے رہیں گے، سال بھر کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ تو چند بنیادی باتیں تھیں کہ جو مجھے عرض کرنی تھی، میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، ترقیات عطا فرمائیں، اور ادارے کے لیے بے حد نیک نامی کا سبب آپ حضرات کو بنائیں۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور